بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کی تیسی ان سب لوگوں کی جنہوں نے میرے خلاف فیصلے کیے، جن کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں کہ میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں۔ جنرل فیض کا احتساب ہوگا، جنرل باجوہ کا احتساب ہوگا، ان 5 ججوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے میرے خلاف فیصلے کیے۔ تو نواز شریف صاحب وہ بڑے جارحانہ انداز میں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب شاید پاکستان آئیں گے تو کس طریقے سے احتساب کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ایک تو انہوں نے نام لیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، ملک کے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کا احتساب ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب میرے خلاف اس ساری سازش کا حصہ تھے جس کے تحت مجھے ملک سے نکالا گیا، مجھے نااہل کروایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ اس سازش کے اندر جنرل باجوہ کے ہمراہ تھے، ان کا بھی احتساب ہوگا۔ پھر 5 ججوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا۔ ان 5 ججوں میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ملک کے اگلے چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس گلزار صاحب اور سابق چیف جسٹس عمر احتاب اندیال صاحب شامل ہیں۔ یہ 5 ججز جن کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو یہ خیال ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آتے ہی نواز شریف صاحب احتساب کریں گے ان کا، اور کس طرح کا احتساب ہوگا وہ آگے چل کے بات کریں گے۔ ایک تو نون لیگ نے یہ بھی کیمپین سامہاؤ چلانا شروع کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے گارنٹی دے دی گئی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان۔ آئی ریپیٹ کہ جسٹس اعجاز الاحسن ملک کے اگلے چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ یہ گارنٹیاں نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کو دے دی گئی ہیں ایز پر سم آف دی لیڈرز آف مسلم لیگ نواز۔ تو کیا ان گارنٹیوں میں کوئی حقیقت ہے، اس گفتگو میں کوئی حقیقت ہے، یہ تو اب آگے چل کر جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا اور آتے ہی ان 7 لوگوں کا احتساب کروں گا، تو کیا نواز شریف صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ آج ایک عام پاکستانی کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ادھر بیٹھ کر بھی صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کون میرے خلاف تھا، کس نے میرے خلاف فیصلے کیے، کس نے میرے خلاف مبینہ سازشیں رچائیں۔ ان کو عام آدمی کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس جارحانہ انداز میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ میں پاکستان آؤں گا اور عام آدمی کو ریلیف دوں گا، میں پاکستان آؤں گا، پاکستان میں دوبارہ جو ہے وہ ترقی ہوگی، میں پاکستان آؤں گا، پاکستان میں معیشت مستحکم ہوگی، میں پاکستان آؤں گا، سی پیک بہترین طریقے سے کام کرے گا، میں پاکستان آؤں گا، پاکستان کے اندر فارن انویسٹمنٹس آئیں گی، میں پاکستان آؤں گا، روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا، میں پاکستان آؤں گا، عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی مل سکے گی، میں پاکستان آؤں گا، نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا، ان کو اچھی نوکریاں ملیں گی، میں پاکستان آؤں گا، ملک کی معیشت بہتر ہوگی، ملک کے حالات بہتر ہوں گے، میں پاکستان آؤں گا، ملک کی خارجہ پالیسی بہتر ہوگی، ملک کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، ملک میں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب نے کرنی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب یہ کیمپین لے کر آئیں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے، عام آدمی پسے عام آدمی ہے نا، ان کے بچے تو باہر بیٹھے ہیں، عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، بھاڑ میں جائے عام آدمی، مر جائے عام آدمی بھوکا۔ ان کو کس چیز کی فکر ہے؟ ان کو فکر کس چیز کی ہے؟ ان کو فکر ہے جنرل باجوہ نے سازش کی ان کے خلاف، ان کو فکر ہے کہ جنرل فیض حمید نے سازش کی ان کے خلاف، ان کو فکر ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، جسٹس اعجاز الاحسن ان کے فیصلے کے خلاف تھے، ان کے خلاف فیصلے دینے والوں میں تھے، جسٹس گلزار صاحب ان کے خلاف فیصلہ دینے والوں میں تھے، جسٹس عمر احتاب اندیال صاحب ان کے خلاف فیصلہ دینے والوں میں تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ان کے خلاف فیصلہ دینے والوں میں تھے۔ ان کو کس طرح سزائیں دینی ہیں، ان کا احتساب کیسے کرنا ہے، یہ فکر ہے نواز شریف صاحب کو۔ عام آدمی کا کس نے سوچنا ہے؟ عام آدمی کا نواز شریف کیوں سوچے؟ عام آدمی کا سوچنا ہوتا تو نواز شریف صاحب ملک سے باہر بیٹھے ہوتے۔ اور دوسری چیز، یہ کس کو منجن بیچا جا رہا ہے؟ 16 ماہ اقتدار میں رہے ان کے بھائی، سگا بھائی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس 16 ماہ میں کیوں احتساب نہیں کیا گیا؟ اس 16 ماہ میں جنرل باجوہ کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی گئی؟ اس 16 ماہ میں جنرل فیض کے لیے کیوں منہ جو ہے ان کے اوپر زپ لگائی ہوئی تھی؟ ان 16 ماہ میں ان 5 ججوں کے خلاف کیوں کوئی کاروائی نہیں کی؟ تو یہ کس کو منجن بیچ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ کس کو تسلیاں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ کس کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں اور کس کو بتا رہے ہیں کہ ان کو عوام کی فکر نہیں ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ یہ سارا طبقہ، یہ ساری ٹیر کیا سوچتی ہے عوام کے لیے۔ عوام کو پتا ہے کہ ان کی اپروچ کیا ہے، یہ کہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس
پیغام کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کیا پریشر ان کے اوپر نہیں ڈال دیا نواز شریف صاحب نے؟ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے وہ لوگ اب اپنے جب آپس میں بیٹھیں گے کہ یہ آدمی جس وقت مشکل وقت میں ہوتا ہے اس وقت یہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور جس وقت اس کو لگتا ہے کہ نہیں آئی ایم دا لاسٹ آپشن ناؤ، اس وقت گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مطلب عمران خان صاحب ٹھیک نہیں تھے، ان کے 100 میں سے 99 کام غلط ہوتے ہوں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب آپ بھی اسی ڈگر پہ چلیں. آپ نے واقعتاً اپنے پچھلے ٹینیور کے اندر ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں بڑا رول پلے کیا. آپ کا دور کمپیریٹیولی بہت بہتر دور تھا. آپ کے دور میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہوا تھا، آپ نے ملک کی معیشت کو تھوڑا سا سنبھالا تھا. آپ کے ان لوگوں کا احتساب کرنے کی بجائے ملک کا سوچیں، عام آدمی کا سوچیں. میاں صاحب عام آدمی کو آج کس چیز کی فکر ہے؟ وہ 35-40 ہزار کی نوکری کرنے والا عام آدمی اپنے گھر کا بل دے کر، بجلی کا بل دے کر، گھر کا کرایہ دے کر بچوں کو روٹی دینے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کو فکر اس چیز کی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا احتساب کس طریقے سے کرنا ہے. عام آدمی کے پاس اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کی فکر ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو کس طریقے سے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. اور یہ صاحب عام آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس مرنے کے بعد کفن دفن کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے ان 5 ججوں کا احتساب کرنا ہے. خدارا چھوڑ دیں، اپنی ذات سے باہر آ جائیں. اس ملک کا سوچیں، اس ملک کی عوام کا سوچیں. بہت سفر کر لیا لوگوں نے. اگر آپ کو اس چیز کی گارنٹی دے بھی دی گئی ہے کہ آپ ملک کے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گے، تو یہ اللہ پاک کا کرم اور فضل ہوگا آپ کے اوپر. اس کو اس طریقے سے بدلوں میں اس سارے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا. آ کر اس ملک کے عام آدمی کے لیے سوچیے گا، اس شخص کے لیے سوچیے گا، اس نوجوان کے لیے جو ابھی فریش گریجویٹ ہے لیکن اس کو مارکیٹ میں اچھی سیلری نہیں مل رہی. اس ماں کے لیے سوچیے گا جس نے اتنی محنت کے ساتھ والدین نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن اب جب ان کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں ان کے لیے اچھی نوکریاں نہیں ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک بچے کا کیس آیا اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ کسی ہاسپٹل میں اس کی سفارش کریں. وہ بچہ اسکالرشپ پر تھرو آؤٹ پڑھتا رہا کیونکہ اس کی فیملی افورڈ نہیں کرتی تھی. بچہ ماشاءاللہ محنتی تھا. اس نے گورنمنٹ کالج لاہور سے اس نے FSc پری میڈیکل کی. اس کے بعد کنگ ایڈورڈ سے اس نے MBBS کیا، اور کنگ ایڈورڈ سے ٹاپ پہ MBBS کرنے کے باوجود کسی ہاسپٹل میں اس کے لیے ویکینسی نہیں تھی. یہ عالم ہے اس ملک کے اندر. اور پھر کسی سفارش کے بعد ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کو جاب ملی. تو یہ سب اس نوجوان کا سوچیں، اس طرح کے لوگوں کا سوچیں، اس انجینئر کا سوچیں جو آج ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد مارا پھر رہے اور اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کس طریقے سے میں اس ملک سے باہر جاؤں اور باہر جا کر اچھی ہینڈسم سیلری کے اوپر مجھے جاب ملے. اس طرح کے لوگوں کا سوچیں. چھوڑ دیں، اس کا احتساب ہوگا، اس کا احتساب ہوگا، کر لیجئے گا سب کا احتساب، سب کو کھڑا کر دیجئے گا اپنے سامنے. لیکن اس سے پہلے یہ جو 20-22 کروڑ عوام ہے، یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں، یہ جو جانور ہیں جو اب اس ملک کے اندر، ان کا تو تھوڑا سا خیال کر لیں، تھوڑا سا ان کے حوالے سے سوچ لیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے خلاف جن لوگوں کا آپ کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، ان سے بدلہ لینے سے پہلے آپ ان لوگوں سے سوچیں گے. کیونکہ اگر ان لوگوں نے بدلہ لینا شروع کر دیا نا میاں صاحب، تو پھر نہ آپ پاکستان واپس آ سکیں گے، اور جو پاکستان میں رہ گئے ہیں وہ کہاں پر ہوں گے. میں اس حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہتا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.